السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حسن اخلاق کا چیپٹر پڑھیں گے۔ المسرۃ فی عشرۃ الزوجین۔ المسرۃ مسرت خوشی، خوشگواری، فی عشرۃ الزوجین زوجین یعنی شوہر اور بیوی کے زندگی میں، یعنی ان کے باہمی تعلقات، تو خوشگوار ازدواجی تعلقات اور ان کا راز۔ اگر ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور مشاہدے سے بھی، تجربے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کا بھی جوڑا بنایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر چیز میں سے ہم نے جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی یہ ایک فطرت کا نظام ہے، فطرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا، اسے ڈیپینڈنٹ بنایا، اور صرف انسان کو نہیں، باقی مخلوقات کو بھی۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ فطرت کے اس نظام سے انحراف نقصان دہ ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں شادی کرنا عبادت قرار دیا گیا۔ بعض صورتوں میں تو وہ فرض ہے اور بعض میں سنت ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے شادی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ زیادہ نیک رہ سکتا ہے یا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو یہ اس کا خیال غلط ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن بہت سے لوگ شادی کے نام سے کیوں بھاگتے ہیں یا شادی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ جن کی شادیاں ناکام ہوئی، جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کثرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی بعض جگہوں پر تو 50% اور 60% تک طلاق کا ریٹ جا چکا ہے کہ ہر نئی ہونے والی شادی کے پیچھے والدین کو اور خود فریقین کو ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نبھا ہوگا یا نہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور خصوصاً شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ جس سے تعلقات خوشگوار ہوں اور زندگی کی گاڑی چل سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب ہر چیز میں اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو کافی حد تک ایک آزادی حاصل ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک مشکلات بھی ہوتی۔ جب شادی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی کہیں مل کے کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی ٹیم ورک ہوتا ہے، تو اس میں مشکلات بہت ہوتی، لیکن اس سے انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا اور میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں، کیونکہ یہ دوسرے شخص کی وجہ سے، یعنی سارے کا سارا بلیم وہ دوسرے فرد کو دے دیتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یا کسی بھی اور رشتے میں جس میں دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ میں شاید اپنی الگ گاڑی چلاؤں گا یا اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بناؤں گا تو زیادہ کامیاب ہوں گا، حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اس صورت میں زیادہ بہتر کام کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے کہ اس نے پوری کائنات کو اس اصول پر پیدا کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو باصلاحیتیں دی گئی اور دوسروں کو وہ نہیں دی گئی، کچھ اور دی گئی، تاکہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ہسبینڈ وائف کی صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک خاندانی زندگی میں جو رول مرد پلے کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ کچھ حصہ تو شاید وہ کر لے لیکن پورے کا پورا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک گھر کے اندر جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد کسی بھی صورت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اس مزاج کا بنایا ہی نہیں گیا۔ تو ہر ایک کو اپنا اپنا رول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے باہر کی دنیا میں حصہ دار بنایا ہے یا اس کا منتظم بنایا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سردار بنایا ہے، گھر کی دنیا میں اسے اتھارٹی دی ہے یا اسے گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ اس کا انتظام چلانے میں اسے بہت کچھ مراعات حاصل ہے۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، شوہر باہر کی زندگی کے ساتھ ساتھ اگر گھر کے معاملات میں بہت دخل اندازی شروع کر دے، عورت باہر کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کرے، ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے،
تو پھر کبھی بھی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے زیادہ تر اس چیپٹر میں واقعات آپ ہی کی زندگی سے متعلق ملیں گے کہ آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی اور مختلف معاملات کو کس طرح طے کیا، اور اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. یعنی انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا، انسان کا جوڑا جانور سے نہیں. مثلا اگر انسان اور گدھے کا جوڑ ہوتا، یعنی ہسبینڈ یا وائف میں سے ایک انسان ہوتا اور دوسرا گدھا ہوتا، تو گھر کا نظام کیسے چلتا؟ باہم محبت کہاں سے آتی، باہم الفت کہاں سے پیدا ہوتی؟ لیکن کچھ لوگ انسانوں سے زیادہ کتوں سے اور مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو اپنی اولاد یا بیوی یا شوہر کے مقام پر بھی بعض اوقات رکھتے ہیں، اور ان پر وہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں جو انسانی رشتوں میں ایک دوسرے پر خرچ کرنا چاہیے. تو یہ فطرت سے ہٹی ہوئی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کا انسان ہی سے جوڑا بنایا، اور اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے. اگر وہ کسی اور مخلوق کا جوڑا ہوتا، چاہے جنی کیوں نہ ہو یا کوئی اور، تو اس سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہو سکتے تھے. اور یہاں ایک جان سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور ان سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو ان کی سب سے چھوٹی اور بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی. اور یہاں پر اس آیت میں کیا پتہ چلتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ، یعنی تمہارے دل ایک دوسرے سے راحت پائیں، سکون پائیں. اور اس کی بنیادی وجہ بشریت میں ہم جنس ہونا ہے. اور پھر یہ کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت بھی رکھی. اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت شوہر اور بیوی میں ڈالی ہے وہ محبت کسی اور جگہ پر نہیں ہوتی، اور اس طرح پنپتی بھی نہیں، اور اس طرح فائدہ مند بھی نہیں ہوتی. ہاں اگر ایک دوسرے پر کوئی ظلم کرے تو اس صورت میں پھر یہ محبت ختم ہو جاتی، اور جب ختم ہوتی ہے تو بعض اوقات کبھی بھی واپس نہیں پلٹتی. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ویسے تو ہر چیز اللہ کی نشانی، لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی نشانی قرار دیا ہے ان کے بارے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں غور و فکر کرنا چاہیے. ٹھیک، اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ نشانی اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کر سکے، اور اس سے ہم اس کی رحمت اور اس کی شفقت کو محسوس کر سکیں، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر سکیں. تو یہاں پر خصوصی طور پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی وہ کیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان صرف جوڑا ہی نہیں بنایا بلکہ محبت اور رحمت بھی ڈال دی تمہارے اندر. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جیسے پہاڑوں کے اندر بھی جوڑے، یا درختوں کے اندر بھی، پودوں کے اندر بھی، لیکن وہ ایک مکینیکل طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. جانوروں کے اندر بھی، اب جیسے گائے بھینس وغیرہ، ان میں بھی جوڑے. لیکن جو محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ ان چیزوں میں تو نہیں رکھی. اور پھر ایک دوسرے کے لیے شفقت اور مہربانی اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ. یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اپنی فطرت کو چونکہ مسخ کیا تو پھر یہ چیزیں کم ہو گئیں یا ختم ہو گئیں، یا توقعات کے زیادہ ہونے، حقوق کا زیادہ مطالبہ کرنے اور فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ ہونے کی بنا پر یہ محبت اور رحمت ختم ہو گئی، تو وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال انسانوں کے اندر رکھی ہے. تو بعض لوگ اسے وہاں نہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں،
وہ بھی نہیں پا سکتے. تو اس لیے یہ آیت ایک معیار بھی ہے، ایک میزان بھی ہے کہ اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ اگر ہمارے اندر نہیں تو وہ کیوں نہیں، یا ہم اسے محسوس نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں پا رہے، ہم اس نعمت سے محروم ہیں تو کیوں محروم ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. اس میں ہمارے اپنے گناہ ہی رکاوٹ ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کے بنانے میں کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. اور مودت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت، اور رحمت شفقت. محبت اور رحمت یہ دونوں ساری زندگی باقی رہتی ہیں، لیکن مودت خاص طور پر زندگی کے پہلے حصے میں اور رحمت آخری حصے میں، جبکہ دونوں کمزور ہونے لگتے ہیں، بڑھاپے کی منزل کو پہنچنے لگتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے مزید ہمدردی پیدا ہوتی. یا پھر عام حالات میں بھی جب ان میں سے کوئی ایک بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو اس کے لیے جو کیئر کا جذبہ ہے، یہ ایک ہمدردی ہے اور خیال رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اب شوہر اپنے خون پسینے کی کمائی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ رحمت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے. اسی طرح بیوی اگر پکا کر یا کسی بھی طرح گھر کے اور نظام سے اپنے شوہر کو راحت یا سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بھی اسی محبت اور رحمت کا حصہ ہے. لیکن اس میں شیطان نے بہت سے وسوسے ڈال کر اور بہت سے آزادی کے نام پر بعض اوقات ایسے ذہن خراب کیے گئے ہیں کہ شوہر کے اندر بھی خود غرضی آ گئی اور دوسری طرف بیوی نے بھی شوہر کی کیئر کرنا چھوڑ دی، جبکہ فطری نظام کیا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت کا باعث ہوں. لیکن عموماً دوسروں سے شکوہ زیادہ کیا جاتا ہے کہ دوسرا یہ نہیں کر رہا، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ کچھ بھی پانے کے لیے آپ آغاز کر دیں. گیو اینڈ ٹیک، دینے والے کو ملتا ہے. اگر شوہر میں یہ نہیں ہے تو بیوی اپنے اندر یہ چیزیں لے آئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ایک پھول کی طرح نرم ہیں تو آپ سے معاملہ کیسا کیا جائے گا؟ پھول کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے؟ نرمی کا نا. لیکن اگر آپ ایک آہنی دیوار ہیں تو پھر معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو بعض اوقات ہم دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں، دوسرے پر الزام دھرتے ہیں کہ وہ نہیں ایسا، حالانکہ خود ہم ویسے نہیں ہوتے کہ ہم سے ویسا معاملہ کیا جائے. ہمیں محبت لینی نہیں آتی تو پھر شیطان انسان کے اندر تکبر ڈالتا ہے کہ تم بڑا بن کے دکھاؤ، اور اس تکبر کے شوق میں انسان اپنے اندر کی نرمی اور خوبصورتی اور خصوصاً عورت کے اندر جو ایک اللہ نے حسن رکھا ہے، یہ نرمی رکھی ہے، یہ محبت لینے کا ایک طریقہ رکھا ہے، اگر وہ اس سے عاری ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خیر اور بھلائی اس میں نہیں. پھر ہے قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. عاشروہن بالمعروف یعنی زندگی اچھے طریقے سے گزارو. یہاں خصوصاً مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پہل کر لیں، اور اس میں دو چیزیں ہیں خاص طور پر جو ان کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں. نمبر 1 نان نفقے کا اہتمام. اب ہو سکتا ہے کوئی عورت کہے کہ میرا شوہر تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. وعاشروہن بالمعروف میں خصوصاً دو چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 بیوی کے لیے رہائش کا انتظام، نان نفقے کا انتظام، اور نمبر 2 گفتگو اور معاملے میں عمدہ انداز، اچھا انداز. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، شوہر نان نفقہ فراہم نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنے کی بجائے کہ ہمارا شوہر نکما ہے اور وہ کچھ کرتا نہیں، اس کے جوتے میں بھی پاؤں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کہاں سے تکلیف پہنچ رہی. بعض اوقات محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود ان کو جاب نہیں ملتی، جو کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں آگے بڑھتا، کیونکہ رزق تو اللہ نے مقدر کیا ہے نا. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھا جاتا ہے. تو ایسے میں صرف کوسنے کی بجائے اور صرف اپنی قسمت کے پھوٹا ہونے کی بات کرنے کی بجائے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مثلاً اگر اس کی تنخواہ 5,000 ہے تو گھر کا بجٹ کتنے میں بنانا چاہیے؟ 10,000 میں؟ نہیں، 5 کے اندر ہی بنانا چاہیے. اور اس معاملے میں دوسروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری بہن کا بجٹ تو اتنا ہے اور بھائی کا اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اگر یہاں بھیجا ہے اور میری قسمت میں یہ رزق لکھا ہے
تو مجھے اب اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ کوئی منظر سخت نہیں دیکھا، یعنی جہنم کی آگ جو ہے اس کا منظر جب مجھے دکھایا گیا تو اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر اور کوئی نہیں تھا، اور میں نے اس کی اکثریت عورتوں پر مشتمل پائی۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی ہے۔ ناشکری کہاں سے شروع ہوتی؟ مالی معاملات سے، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے ایسا کپڑا چاہیے، مجھے ایسا زیور چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے۔ تو وہ جو ہر وقت ناشکری کے آنسو بہتے رہتے ہیں نا، جو آنکھ صرف یہ دیکھتی ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا یا میرے پاس کیا نہیں ہے، اور وہ صرف دوسروں کا مقابلہ کر کے، تو یہ ناشکرا پان انسان کے لیے انتہا درجے کا نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو ایسی صورت میں یہ رونا دھونا کرنے کی بجائے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، اور پھر انسان ہر وقت شوہر کو کوستا رہے یا گھر میں ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کیے رکھے اور ہر وقت چیختا چلاتا رہے، کبھی وہ چیخنا چلانا بچوں پر اور کسی اور پر، کبھی یہ سب کچھ پھر ناشکری میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسیع رزق دے دیتا، لیکن اگر اس نے رزق میں تنگی رکھی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے پاس دنیا میں رزق کم ہے وہ جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے، وہ دوسروں کے مقابلے میں پہلے آگے جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی مالی معاملات کو بنیاد بنا کر شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو جہنم کا شدید ترین منظر دیکھ کر آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے اس کی اکثریت عورتوں پر مشتمل دیکھی۔ تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم تھوڑے دلے ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ملا کیا ہے، پایا کیا ہے اور کیا نہیں، اس کا رونا مت روئیے ہر وقت، اور پھر ہر وقت دوسروں کو سنانا، دوسروں کو بتانا یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ کبھی ماں باپ کی زندگی حرام کر دی، کبھی دوستوں کے کان بھر دیے، کبھی کسی اور کے، کبھی کسی اور کے۔ تو اس طرز عمل کو چھوڑنا ہوگا۔ کیا ہر معاملے میں رب کافی نہیں ہے؟ اگر واقعی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھتے کو حل کرے گا تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ہمدردی کریں گے۔ کتنوں سے ہمدردی لینی ہے آپ نے؟ اور بعض اوقات تو مائیں یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان کے معصوم بچے دیکھ رہے ہیں ان کو یا سن رہے ہیں ان کی باتیں، اور وہ صرف اپنی نہیں آنے والی نسلوں کی بھی زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ اس قدر ناسمجھی کا ثبوت دیتی ہیں خواتین، اور بعض اوقات تو ان کو بیچ میں شکار کر لیتی ہیں وہ شوہر بیوی کی لڑائی میں۔ تو شوہر کو یہ حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور پھر آیت کے آگے یہ بھی آتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگرچہ تم ان کو ناپسند کرو، تمہیں ان سے کراہت ہو، نہ شکل اچھی لگتی ہو، نہ ان کی کوئی عقل اچھی لگتی ہو، نہ ہی کوئی ادب تمیز اخلاق کرینہ کچھ بھی نہیں، تو پھر بھی کیا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی خیر رکھتے، بہت بڑی بھلائی رکھتے۔ ہو سکتا ہے ان سے اولاد بہت اچھی پیدا ہو۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ معمولی سے ہوتے ہیں لیکن اولاد بہت برائٹ ہوتی ہے، تو بھی مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ تب بھی حسن سلوک کرے اگرچہ بیوی اچھی نہ ہو، تو اس پر یہ ذمہ داری۔ اور خاص طور پر کیا کہ بیوی کی ناپسندیدگی، بیوی کی